باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ عزیزان محترم، نماز و عبادت ہے جو کھڑ کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکے تو لیٹ کر پڑھنا ہے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھنا ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ہم اور آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ مساجد میں کرسیاں ہیں اور کچھ وجوہات کی بنا پر پاؤں ہاتھ میں درد کی وجہ سے رکوع اور سجدہ صحیح نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ کرسی پر نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھیے ضرور، ایک بات کا خیال رکھیے، جب تکبیر تحریمہ ہوگا اللہ اکبر امام صاحب جو ہے رکعت باندھیں گے تو جماعت میں جب مصلی حضرات کھاندے سے کھاندہ ملا کر ٹھہرنا ہے، ایک کھاندہ دوسرے کھاندے سے ملا کر ایک صف کو برابر کھڑنا ہے۔ تو اگر آپ کرسی پہ نماز پڑھ رہے تو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھو۔ اس بات سے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، امام صاحب تکبیر تحریمہ اللہ اکبر باندھتے کہ لوگ سامنے ٹھہر جاتے، یعنی کرسی کے سامنے ٹھہر جاتے۔ کرسی کے سامنے ٹھہرنے کی وجہ سے صف میں نہیں آ رہے ہیں، بالکل صف میں وہ لوگ نہیں آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے میرا یہ مشورہ ہے اور علماء فرماتے ہیں کہ صف برابر کرو تو آپ کھڑو مت، بیٹھ کر ہی نماز پڑھو۔ جب امام صاحب اللہ اکبر تکبیر تحریمہ باندھیں گے تو آپ کرسی پر بیٹھ کر تکبیر تحریمہ باندھو، چاہے فرض نماز ہو، اس فرض نماز کے اندر آپ کرسی پر بیٹھو۔ اگر آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں گے تو صف کے برابر ہو جائیں گے، سارے مصلیوں کے صف کے برابر آپ بھی ہو جائیں گے۔ اس واسطے سے یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، عام کرو، لائک کرو، اس واسطے سے کہ جو حضرات کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں انہیں چاہے کرسی پر بیٹھ کر پڑھے۔ امام صاحب جب خیرت پڑھیں گے پہلی رکعت میں، جب ٹھہر جائیں گے تو آپ کرسی پہ بیٹھ جاؤ، اس واسطے سے کہ سارے مصلیاں جو ہے ایک صف پہ رہیں گے، آپ جو ہے ٹھہر کر کرسی کے سامنے ٹھہر جائیں گے تو آپ صف کے باہر ہو جائیں گے۔ اس واسطے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بیٹھ کر جو ہے پورے جو ہے تکبیر تحریمہ باندھنے کے بعد پہلی رکعت ہو، دوسری رکعت ہو، تیسری رکعت ہو، چوتھی رکعت ہو، سارے رکعت کے اندر کرسی پر بیٹھ کر آپ کرو۔ اگر آپ کرسی پر بیٹھ جائیں گے تو آپ صف کے برابر آ جائیں گے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو میں اپنے فضل و کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تحفے میں قبول و مقبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔